السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہوا کہ اس ماہ رمضان میں حسب معمول تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ جاری رہا اور سورہ منافقین سے لے کر سورہ ملک تک بالترتیب تفسیری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جس پر اللہ تبارک و تعالی کا جس قدر بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ آج کی نشست میں سورہ زلزال کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی جو آخری مختصر صورتیں ہیں جن کو قصار مفصل کہا جاتا ہے، انہی میں شامل ہے، لیکن یہ بڑی ہی اہمیت رکھنے والی صورت ہے اپنے معانی کے اعتبار سے۔ اگر ہم اس کو معنی کا استحضار رکھ کر بار بار پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی
تنبیہ اور عبرت کی بات اس سے ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے جن کی عمر بڑی تھی، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کچھ پڑھنے کو بتا دیجئے، قرآن پاک میں پڑھا کروں، مجھے سکھائیے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ را والی 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ بظاہر اس سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں الف لام را آیا ہے، کہ وہ 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عمر بڑی ہو گئی، زبان موٹی ہو گئی، دل میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں کیسے یاد کروں گا، کیسے پڑھوں گا، مشکل ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو جو حامیم والی صورتیں ہیں 3 وہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس نے پھر یہی بات عرض کی کہ حضرت یہ بھی مشکل ہے، بڑھاپے کی وجہ سے میری زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی، دل ساتھ نہیں دے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر ایسا کرو کہ جن صورتوں کے شروع میں سبح یا یسبح ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ تو ان صاحب نے پھر وہی معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ایک صورت آپ سکھا دیجئے جو سب صورتوں کو جامع ہو، وہی میں پڑھ لیا کروں گا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صاحب کو اذا زلزلہ والی صورت سکھا دی کہ یہ پڑھتے رہو۔ چنانچہ جب آپ نے یہ صورت پڑھ کر کے ان صاحب کو سنائی، بڑے میاں کو، تو انہوں نے خوشی کے مارے عرض کیا کہ والذی بعثک بالحق نبیا لا ازید علیہا ابدا، کہ قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں تو بس اب یہی صورت پڑھتا رہوں گا، اور کچھ نہیں، بس یہی صورت پڑھتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد وہ صاحب مجلس سے اٹھ کے چل دیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ 2 مرتبہ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ اس صورت کی اہمیت ہے کہ جب آپ سے یہ درخواست کی گئی کہ جامع ترین صورت مجھے سکھلائی جائے، تو آپ نے اذا زلزلت الارض کا انتخاب فرمایا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اذا زلزلہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی اس ایک صورت کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس صورت کا ورد رکھیں، اور صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بڑی جھنجھوڑنے والی صورت ہے، اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اگر آدمی ان کو دل میں جما لے تو انشاءاللہ کبھی بھی برائی کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوگی، اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر برائی کا ارادہ بھی کرے گا۔ ایسی حقیقت اس صورت میں بیان ہوئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے
جب زمین میں بڑا ہی خطرناک زلزلہ آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا، ساری عمارتیں، پہاڑ، اونچ نیچ سب برابر ہو جائے گی اور سب حشر کا میدان بن جائے گا۔ بڑا ہی ناقابل تصور زلزلہ آنے والا ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی وہ وقت ہے، اور زلزلہ جب آئے گا تو پھر کیا صورت ہوگی کہ زمین اپنے تمام خزانوں کو یا بوجھوں کو جو اس کے اندر ہیں سب کو اگل دے گی۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ ایک تو تمام مردے زمین کے اندر ہیں، چاہے انہیں باقاعدہ دفنایا گیا ہو وہ بھی زمین کے اندر ہیں جیسا کہ ظاہر ہے، اور اگر دفنایا نہ جائے پھر بھی انجام کار تو وہ زمین ہی میں جانے والے ہیں۔ اگر کسی مردے کو جلا دیا گیا تو خاک اس کی کہاں جائے گی؟ زمین ہی میں جائے گی۔ اگر کسی مردے کو، پرندوں کو، جانوروں کو کھلا دیا گیا تب بھی انجام کار وہ جانور بھی مرا کر کے زمین ہی میں جانے والے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں زمین کے اندر ہی محفوظ ہیں، اور اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، مختلف دھاتیں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خزانے زمین میں ہیں۔ اس دن یہ زمین اپنے سارے خزانوں کو اور ساری پوشیدہ باتوں کو اگل دے گی۔ اب جو لوگ زمین سے نکل کر کے میدان حشر کی طرف چلیں گے اور زلزلے کی کیفیت ہوگی تو سب حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اتھل پھتل کیسے ہو رہی ہے، اور ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھیانک منظر سامنے آئے گا۔ آدمی کی زبان پر یہ بات ہوگی اور سب دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ یہ زمین اپنی سب باتیں کہہ ڈالے گی۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر جب بھی اور جہاں بھی جو عمل کیا گیا ہوگا، اچھا یا برا، یہ زمین قیامت میں ان سب باتوں کے بارے میں بتا دے گی۔ اگر کسی شخص نے کسی جگہ پر نماز پڑھی ہوگی، سجدہ کیا ہوگا، تو زمین اسے بھی بتا دے گی کہ فلاں آدمی نے اتنے بج کر اتنے منٹ فلاں تاریخ فلاں جگہ پر سجدہ کیا تھا۔ اور کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو وہ بھی بتا دے گی، اور اسی طریقے پر جو برائی کی گئی ہوگی زمین پر، جہاں پر جس وقت جیسے، زمین اس کے بارے میں بھی بتا دے گی۔ گویا زمین ہر ایک کی پوری طرح رازداں ہے اور سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، کوئی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ زمین سب کھول کھول کر کے بتا دے گی، اور اس لیے بتا دے گی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہوگا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین میں اپنی کوئی طاقت ہے اور اپنا اس کے اندر کوئی اثر ہے۔ فرمایا یہ سب ہوگا اللہ کے حکم ہی سے۔ جب تک نہیں بتا رہی، اور جب بتانا شروع کرے گی تو سب اگلی پچھلی باتیں بتا دے گی۔
اور فرمایا کہ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں نکل کر کے آئیں گے، الگ الگ جماعتوں کی شکل میں، کوئی جنتیوں کی جماعت ہے، کوئی جہنمیوں کا گروپ ہے، یا یہ کہ مختلف اعمال کرنے والوں کی جماعتیں ہوں گی، زانیوں کا گروپ الگ، قاتلوں کا گروپ الگ، نمازیوں کا گروپ الگ، روزے داروں کا گروپ الگ، اور پھر تمام دنیا کے کیے ہوئے کام سب کے سامنے آ جائیں گے، اچھے ہوں یا برے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، وہ نیکی بھی سامنے آ جائے گی، اور رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، چھپے گا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان بالکل برحق ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو کمتر مت سمجھو، کر ڈالو بس، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا اجر و ثواب ملے۔ ہلکا سمجھ کر کے کسی نیکی کو مت چھوڑو۔ اور دوسری طرف آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھ کر کے اس کا ارتکاب مت کرو کہ میاں یہ تو گناہ صغیرہ ہے، یہ تو ہلکا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، کرتے رہو، لگے رہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، اور اس کی آپ نے ایک مثال دی کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ سفر میں جا رہے ہیں اور کسی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا اور کھانا بنانے کی ضرورت پیش آئی اور چولہا تیار کیا گیا، تو سب ساتھی ایندھن کی تلاش میں ادھر ادھر چلے گئے۔ کوئی ایک چھوٹی سی لکڑی لے کے آیا، کوئی کھپچی لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، اور پھر ان سب کو جمع کر کے آگ جلائی گئی، جس سے اپنا کھانا پکایا گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لائی گئیں، بظاہر چھوٹی ہیں، مگر یہ سب مل کر کے اچھی خاصی آگ اور ایندھن کا ذریعہ بن گئیں۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تھوڑے تھوڑے ہو کر کے بہت بڑا ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو آدمی کمتر نہ سمجھے، اسی طرح کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ رائی کا اللہ کے ہاں ریکارڈ تیار ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تمام جو زندگی ہے دنیا کی، ایک ایک لمحہ کیا کیا کیا، کہیں میں گزارا، کیسے لگایا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، سب سامنے آ جانے والا ہے۔ اس لیے یہ مبارک صورت ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ ہوش کے ساتھ زندگی گزارو، غفلت میں نہ رہو، کسی فریب میں نہ رہو، دھوکے میں نہ رہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر وقت نگرانی فرمانے والے ہیں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو سچی توبہ کر لو۔ روایت میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو خلیفہ پیغمبر امیر المومنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گریہ طاری ہو گیا بہت زیادہ۔
پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت اس سورت کو پڑھ کر رونا آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے تسلی دلائی کہ تسلی رکھو، اگر تم غلطی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی قوم پیدا فرمائیں گے جو غلطی کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے گی۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہیں، رونے سے کام نہیں چلے گا، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہ اصل مقصد ہے اس طرح کی صورتوں کا، تاکہ انسان غفلت کو چھوڑ کر کے اور ہوش میں آ کر زندگی گزارے اور یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری دینی ہی دینی ہے، اس سے مفر نہیں، اور وہاں حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جس نے دنیا کے اندر اس کی فکر کی ہوگی، ورنہ تو رسوائی کے علاوہ چارہ کار نہیں۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب ہلا ڈالے گی زمین کو اس کے بھونچال سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ، یعنی جو کچھ بھی اندر ہے سب اگل دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اتل پتل مچی ہوئی ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس دن کہہ ڈالے گی زمین اپنی باتیں، اس واسطے کہ تیرے رب نے اس کو حکم بھیجا ہے، یعنی اللہ کے حکم ہی سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ نکلیں گے طرح طرح پر تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال، یعنی الگ الگ گروپ اور جماعتوں کی شکل میں نکل کے آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس نے ذرہ بھر بھی بھلائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر کے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہو۔ ایک ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا تو ملنا طے ہے، اور 700 گنا تک، اور مزید اللہ تعالی جتنا چاہیں بڑھا دیں، اللہ کی شان کریمی ہے۔ اس لیے جتنی بھی نیکیاں سمیٹی جا سکیں، جیسے بھی سمیٹی جا سکیں، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ خالی اوقات ہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے، تسبیح پڑھتا رہے آدمی، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، حافظ قرآن ہے تو خالی اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے،
ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ الغرض جیسے آدمی اپنی دنیا کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے اور ہر وقت دماغ اس کی طرف لگا رہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر آخرت میں نیکیوں کے اندر اضافے کے بارے میں ہونی چاہیے۔ جو اس کی فکر کرے گا انشاءاللہ تصور سے زیادہ نوازا جائے گا، اور اپنے نامہ اعمال میں کوئی برائی درج نہ ہو، اور اگر کوئی برائی ہو جائے کسی وجہ سے تو جب تک سچی توبہ نہ کر لے آدمی کو چین نہ آئے، گھبراہٹ ہو جائے، بھوک پیاس مٹ جائے، نیند اڑ جائے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا ایسا اثر طبیعت کے اوپر ہو، یہ مومن کی شان ہے۔ تو یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہوش میں رہو، غفلت سے بچو۔ سمجھداری یہی ہے، دانشمندی یہی ہے، عقل مندی یہی ہے کہ اگلے زمانے کے بارے میں فکر رکھو۔ دنیا سے اس طرح سے جانا ہے کہ ہمارے کندھوں پر نہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں نہ بندوں کے حقوق ہوں، ہلکے پھلکے ہو کر سرخ روئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی ہماری تمنا بھی ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں جو ضروری طریقے ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائیں، صحیح راستے پر چلنے کا ذریعہ بنائیں، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائیں، آئندہ کی زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔